مزید ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہاشمی صاحب کے مرزا صاحب کے بھائی علی مولا صحت و تندرستی عطا فرمائے، مہدی بھائی کو اور ان کے ہمشیرہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یافر شاہ صاحب، مرزا ندیم عباس صاحب، جامع دل میں جس نے بھی حصہ لیا اس عزاداری کو اہتمام کرنے میں مولا سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مالک وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم ہیں۔ خالق کائنات، مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کی جتنی غرض ہے اتنی بلند صلوات پڑھی ہے سارے۔ لیکن وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں صرف مصائب کی روش پہ چل سکتا ہوں، لیکن تھوڑے شریعات کی ذہنوں کی ابیاری کرنی ہے۔ اور بادشاہ حسین کا تذکرہ آج کی رات اگر نہ کیا جائے تو صرف حسین مصائب کی صورت میں سنتے ہیں، دنیا کو بتانا ضروری ہے کہ حسین مختار کتنا، اور جس حسین نے قضاء و قدر کے برعکس بچپن کے عالم میں کھیل ہی کھیل میں راہب کو 7 بیٹے دیے، اور راہب نے بس کہا تھا۔ جس کی سخاوت کی لغت میں لفظ بس کوئی نہ ہو اسے حسین کہتے ہیں، اس لیے کہ جو بیٹے لینے آیا تھا اس نے کہا تھا بس اس کی جھولی میں ایک بھی نہیں۔ اور کچھ لوگ بچوں کو ورگلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں جی راہب تو شادی ہی نہیں کرتا، اس کے بچے کہاں سے ہیں؟ وہ جو رسول اللہ سے مباہلہ کرنے آئے تھے ان سے کیوں کہہ رہا تھا اللہ کہ ان سے کہ اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ راہب نام نہیں ہے، راہب یہود میں 3 قسم کے لوگوں کو کہتے تھے، ایک جو بڑا بہادر ہوتا، دوسرا جو بڑا عالم ہوتا، تیسرا جو اتنا بیمار کہ بستر سے ہل نہ سکے۔ جو حسین کے پاس آیا تھا اس کا نام تھا عبد المسیح، بہادر بھی بڑا تھا، بیمار بھی تھا، اور اپنی تمنا کے لیے جتنی عبادت کرتا تھا عالم بھی بہت بڑا تھا۔ اور جس جگہ پہ عبادت کرتا تھا 3 شعبان کا دن جیسے ہی آیا عیسیٰ نے بشارت دے کے کہا تھا تیری دعا قبول ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے کہا کون کرے گا؟ آپ کریں گے؟ کہا نہیں میں نہیں کروں گا، لیکن یثرب چلا جا، آج کی تاریخ میں تیرا مشکل کشا آ گیا ہے۔ وہاں جب آیا تھا تو حضور نے اس کی پیشانی دیکھ کے کہا تیری تقدیر میں نہیں۔ حالانکہ نبی جانتے تھے کہ ابھی ابھی میرا حسین اسے 7 بیٹے دے گا۔ آپ بالکل مطمئن ہو کہ میرا جملہ سماعت فرما رہے ہیں، مجھے بالکل احساس ہے اس بات کا، لیکن میں بے ربط گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں کسی منزل تک آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، 2 یا 4 منٹ۔ نبی نے فرمایا تیری تقدیر میں نہیں۔ کائنات میں حضور سے زیادہ سچی زبان کسی کی نہیں، اور نبی جانتے تھے کہ ابھی ابھی میرا بچہ حسین سے 7 بیٹے عطا کرے۔ پھر کہا تیری تقدیر میں نہیں۔ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ حسین بیٹے دے گا، پھر آپ نے کیوں کہا تیری تقدیر میں نہیں؟ کہا زمانے کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں بیٹے تقدیر سے نہیں شبیر سے ملتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں آپ حضرات؟ 7 بیٹے حسین نے دیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسے گھر جا کے ملے۔
اسی جھولی پھیلائی ہوئی میں ملے، جس کے پاس ایک نہ ہو اسے 7 مل جائے۔ جیسے ہی 7واں بیٹا آگوش میں آیا، شبیر کو دیکھ کے کہتا ہے مولا بس۔ اور حسین اس وقت صرف نبی کی آگوش میں تھا۔ آپ نے میری جملے پہ توجہ نہیں فرمائی، حسین نبی کی آگوش میں تھا اور اس کی جھولی تھی، 7 بیٹے تھے اور اس نے کہا بس۔ حسین نے نہیں کہا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ اچھا بچے نے کو بات کہہ دی، اس کے بعد بچے کا موڈ بدل گیا، اس نے کہہ دیا اب یہ نہیں ہوگا بس جاؤ میں نہیں کہوں گا۔ 7واں بیٹا آیا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے حسین بس، حسین بس۔ شبیر کی آوازیں میرے کرم کے سمندر میں حسرت کی کنکریاں پھینک کر دامن اتنا چھوٹا لے آیا ہے، راہب اگر آج تو بس نہ کہتا، میرے کرم کے سمندر میں وہ تلاطم تھا کہ میدان محشر میں اولاد آدم ادھر ہوتی اولاد راہب ادھر۔ نہیں جس حسین کے لیے بیٹھے ہو پتا ہے نا حسین کون ہے؟ ہاں حسین پہ شک نہیں لے کے جانا، حسین حقیقت کا نام ہے۔ لیکن جس جملے کی طرف میں آ رہا ابھی فضائل کی سرحد میں 2 منٹ رہو میرے ساتھ۔ میں جانتا ہوں سارا دن آپ نے عزاداری کی ہے، ماتمداری کی، اور جس موقع کے لیے آپ بے قرار رہتے سارا سال، جیسے مہدی بھائی نے کہا، اور الحمدللہ آج پتہ چل رہا ہے حسین کے شیعہ بیٹھے ہوئے، اور جس کام کے لیے بیٹھے میں وہی آ رہا، لیکن بے ترتیبہ کام کرنے کے لیے نہ مجھے آتا ہے اور نہ کوئی سنتا ہے۔ بے تالی گفتگو ویسے ہی زیب نہیں دیتی۔ قضاء و قدر میں 55 میں چشم زدن میں 7 بیٹے تھے، اسی حسین نے 32 سال مناجات کی، پھر اکبر عطا ہوا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ دیکھیں جو 55 میں بالکل کن کہہ کے اولاد دے، اب یہ بندے کہتے جی حسین نے بچے دے دیے کن کہہ کے، لیکن اپنے بیٹے کے لیے مناجات کرتا رہا۔ فرق یہ ہے کہ اگر حسین کو چاہیے ہوتا بیٹا تو بیٹا چشمے زدن میں آ جاتا، اور ان کے گھر میں ایسے ہی ظہور ہوتے جس بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، ان کے گھر میں ایسے ہی ظہور ہوتے۔ اور ضائع کر دی جائے گی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ دیکھیں یہ بچوں سے سوال ہوتا کہ حسین نے چشمے زدن میں بیٹے تھے اور اپنے بیٹے کے لیے 32 سال مناجات کیوں کی؟ جس بندے کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، ان کے گھر میں ظہور ایسے ہی ہوتے ہیں، چشمے زدن میں کوئی نہیں جانتا یہ دنیا میں آتے کیسے۔ بی بی ام فروا جو جناب قاسم کی ماں ہے، ان کی پہلی بیٹی اللہ نے واپس لی، خالی جھولی کا شکوہ لے کے حسین کے پاس آئی اور آ کے کہا مجھے بیٹا چاہیے، میری گود خالی چاہیے بھی آج۔ جس کی توجہ میری جانب ہے وہ بات سمجھے گا سنے گا، چاہیے بھی آج۔ کہا اچھا دعا کریں گے، کہا نہیں آپ دے سکتے، کہا کیسے یقین؟ کہا جو مدینے سے آذربائیجان جا کر میرے مردہ بھائی میں جان ڈال سکتا ہے وہ مجھے بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ فیصلہ آباد والا توجہ میری جانب ہے تو سارے دن کی اور سارے 8 دنوں کی تقریر ایک طرف ہے، یہ آج کا جملہ ایک طرف ہے جسے شک ہے بے شک نہ بولے، جسے آل محمد کی طہارت میں یقین ہے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ کہا آپ بیٹا دے سکتے، کہا کتنا یقین ہے؟ کہا جو آذربائیجان مدینے سے جا کر میرے مردہ بھائی میں جان ڈال سکتا ہے وہ مجھے بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ حسن بادشاہ نے بی بی فروا کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ ہٹانے کے بعد کہتے جا حجرے سے قاسم لے آ۔ جس بندے کو بات سمجھ آ رہی
چاہتے بیٹا تو بیٹا ایسے ہی آ سکتا تھا، پھر 32 سال مناجات کیوں کی؟ جو آنے والا تھا وہ عام نہیں، جس سے مانگ رہے وہ عام نہیں۔ مناجات بھی مصلی پہ نہیں، روضہ رسول پہ مصلی بچھایا، قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے مناجات کرتا تھا۔ اگر چاہتا تو بیٹا آ سکتا تھا۔ اللہ جانے سمجھنے میں کون میری بات سمجھے گا؟ نبی کے مزار پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا بیٹا نہیں محمد چاہیے۔ یار اسے بات سمجھ میں آئے، بیٹا نہیں محمد چاہیے۔ دیکھیں محبوب ایک ہے، عاشق ایک وقت میں دو ہے۔ محبوب ایک ہے، ایک وقت میں عاشق دو۔ محبوب محمد، عاشق عرش پہ اللہ، فرش پہ حسین۔ نہ وہ محمد کے بغیر رہتا ہے، نہ یہ محمد کے بغیر رہتا ہے۔ فیصلہ بات ہو جاگنا، نہ عرش والا محمد کے بغیر رہتا ہے، نہ فرش والا محمد کے بغیر رہتا ہے۔ اس لیے جب تک محمد ادھر رہے اکبر ادھر رہا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ تبھی تو اللہ نے محمد مصطفیٰ سے کہا تھا میرا حبیب ایک دفعہ دنیا میں تو میری توحید کے لیے گیا تھا، آج حسین کے لیے چلا جا۔ اکبر محمد کی دوسری تجلی کا نام، مناجات میں مانگا ہوا بیٹا۔ 18 سال جب جوانی چڑھا، تین حسین کا نام ہے، تلے نہیں پہنے من مہربانی کرو، مدرسہ اس کا تقدس خراب نہیں کرتے۔ سڑک پہ بیٹھ کے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کام سے چھوٹ مل جائے گا، کسی ہستی کا پیر ہے بھائی۔ 18 سال کا جوان ہے، حسین کا چڑھتی جوانی والا۔ آج رات قیامت سے کم نہیں، جن لوگوں کو ابھی بھی اسراف کے تقدس کا پتہ نہیں، صبح بھی تمہاری ہے، شام بھی، تھک جاؤ گے پرسوں آرام کر لو۔ آج سکینہ کے پاس باپ کا سینہ ہے، آج بھی زینب کے سر پہ برقع ہے، آج عباس قیام پہ ہے۔ جیسے جیسے فوجوں کا ہجوم بڑھتا تھا نا، ویسے ویسے بیویوں میں خوف آتا تھا۔ بی بی فوجیں زیادہ ہوتی جا رہی، بی بی سنیں اور فوجیں آ رہی۔ جب بی بی کہتی ہیں نا بی بی سنیں فوجیں اور آ رہی، علی کی بیٹی صرف ایک بات کہتی تھی، خبردار کسی کی پیشانی پہ پریشانی کی شکل نہ دیکھو، میرا عباس قیام کے پہرے پہ ہے۔ جب تک عباس زندہ ہے تب تک چادر سلامت ہے۔ اور یہ آج کی رات اس کا احسان کرتے ہو، مجلس کرائی، چوتھے امام نے مدینے آیا اور بیٹھتے تھے استقبال کرنے والی جگہ پر۔ ذاکر نے جناب عباس کا نام لیا، پیروں پہ ورم، خون رونے والا، جھکی کمر کے ساتھ اٹھا، ماتھے پہ ہاتھ رکھے کہتے السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم۔ ذاکر نے دوسری دفعہ نام لیا، پھر میرا چوتھا امام اٹھا، 4 دفعہ اٹھے۔ پڑھنے والے نے ہاتھ جوڑ کے مولا پیروں پہ ورم ہے، آنکھوں میں خون ہے، بدن میں نکاہت ہے، جوانی میں ضعیفی آ گئی ہے، میں بار بار عباس کا نام لیتا ہوں، عباس کے نام پہ اٹھتے کیوں؟
سید خون رو کے کہتا ہے تو قیامت تک غازی کا نام لے، سجاد قیامت تک ایسے سلام کرنے کے لیے اٹھے گا، مولا کیوں اتنا سلام کر رہے ہو؟ کہا تجھے کیا پتا پاس کے میرے خاندان پہ احسان کتنے؟ مولا کیا احسان ہے؟ فرمایا یہ احسان کم ہے کہ 10ویں کی رات علی کی بیٹیوں کو کوئی خوف نہیں تھا۔ تو گریے کے لیے بیٹھا ہے، جس مقصد کے لیے بیٹھے ہو آج رات جاگنا ہے، اپنے پیروں سے صبح جوتی نکال، گریبان کھول، بالوں میں کنگھی نہ دے، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، اتنا اجڑا حال بنا تجھے دیکھنے والوں کو پوچھنا پڑ جائے تیرا نقصان کیا ہوا۔ پھر اس سے کہنا آج محمد کے گھر میں 72 جنازہ اٹھا ہے، اور شرم کر کے نہیں، ذاکر کی محتاجی میں نہیں، رو ایسے حسین کو۔ جنازے آپ نے کوئی گھر جنازے سے دور نہیں، جنازوں میں محلے داری میں شرکت بھی کرتے، رشتہ داروں میں بھی جاتے۔ ابھی جا کے کبھی غور کرنا، ہر کوئی جنازے سے لپٹ کے روتا ہی، جانے والا کوئی تعلقات میں لگ جاتا، کوئی ٹیلی فون میں، کوئی چھاؤں میں، کوئی کسی کے گھر بیٹھ جاتا۔ 4 یا 5 ایسے ہوتے تجھے پوچھنا پڑتا ہے، وہ جنازے کو ایسے لپٹ کے روتے، بندے کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ مرنے والے کا کیا لگتا۔ آج اس رنگ میں رو بیٹھ کے حسین کو فرشتے محمد مصطفیٰ کا دامن پکڑ کے کہے یا رسول اللہ یہ تیرے حسین کے کیا لگتے، اور شرم کر کے کوئی نہ رو، تو توفیق مانگ، تو زیادہ حسین سے زیادہ تھکا ہوا کوئی نہیں ہے۔ 10 محرم کو حسین سے زیادہ تھکا ہوا کوئی، تو توفیق مانگ، رونے کی توفیق۔ امام زمان سوزا میں اور رو ویسے جیسے یہ چاہتے، اور عام مدنی جابر ابن عبداللہ انصاری رسول اللہ کا صحابی، 5 اماموں کا خدمت گزار، کربلا کا پہلا سوار، حدیث شفا کراوی، 5ویں امام نے مجلس کرائی، منہ پہ رومال رکھ کے رو رہا، باقر مولا نے رومال چھین لیا۔ جابر ابھی عبداللہ کو کیوں نہیں روتا؟ کہتا مولا کیسے رہوں، میرا تو رومال بھی گیا ہے۔ تب واہ جابر، رونا بھی حسین کو منہ پہ کپڑے ڈال ڈال کے رو، مولا کیسے رہوں؟ فرمایا ویسے رو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کی لاش پر پیر کر کے کہتی ہے اب میرا کوئی آسرا باقی نہیں بچا۔ حسین کو رونے کا حق یہ، آج حسین کے پاس اولاد ہے، حسین اولاد کے پاس سارا دن جس کی چھوٹی اولاد ہے، اور گھر میں بیٹیاں جس کی بیٹیاں آج کی رات کا صدقہ اس کے باپ سلامت رہے۔ شیعوں اگر ساری رات رونے کی کافی ہونا تو جملہ رلانے کے لیے کافی ہے۔ ہم علی کے شیعہ، ہم حسین کے ماتمدار، کوئی بندہ مجھے میری بات سے اتفاق کر سکتا ہے؟ ہمارا مقدر بھی دیکھو نا کیا غربت ہے حسین کے شیعوں کی۔ ہم اپنی بیٹیوں کو یہ دعا بھی نہیں دے سکتے جا تیرا مقدر علی کی بیٹی جیسا، اور جنہوں نے بیٹیاں رخصت کی ہیں، جن کے گھر میں بیٹی آ رہی ہے، ہر باپ کے سامنے بیٹی آ گئی ہے بابا دعا کرنا، اور علی کا شیعہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا جا تیرا مقدر علی کی بیٹی جیسا۔ ہم اپنی 4 سال کے بچیوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تیرا مقدر حسین کی بیٹی جیسا۔ آج کا جو دن گزرا ہے آپ نے ماتم کیا، مولا قبول فرمائے، آپ مجلسوں میں گئے، مولا عدل عطا فرمائے، لیکن جانتے ہو حسین کی بیٹی نے کیا کیا؟ جیسے حسین صبح فجر کی نماز سے خیمے سے نکل آئے نماز کے بعد
تو سکینہ بھی ساتھ لی۔ حسین کھڑے ہوئے، سکینہ نے ایسے بابا کے چہرے کو دیکھنا شروع، شبیر چلنے لگے، بچی ساتھ چل رہی تھی تو دیکھتی تھی حسین کے چہرے۔ نماز کا وقت آیا، غریب زہرا نے دریا کے کنارے تیمم کیا، سکینہ پاس بیٹھ کے بابا کے چہرے کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ حسین مصلی پہ آئے، سکینہ ساتھ کھڑی ہوئی۔ قیام میں شبیر اور سکینہ قیام میں کھڑی ہو گئے، چہرہ بابے کا دیکھے۔ حسین رکوع میں گیا، سکینہ نے انتظار نہیں کیا، اور چہرہ بابا کا دیکھتی رہی۔ جس نے ماتم کرنا نا حسین کی غربت کا، اولاد زہرا کا، وہ جملہ سمجھ کے ماتم کرے۔ شبیر سجدے میں گئے، سکینہ نے رخسار خاک پہ رکھے، چہرہ بابے کا دیکھتی رہی۔ نماز سے فارغ ہوئے، سارا دن حسین دیکھتے رہا۔ شام کے قریب آ کے پوچھا، میرا لال آج ایسے بابا کو کیوں دیکھ رہے؟ پہلے تو کبھی ایسے بابا کا چہرہ نہیں دیکھا۔ دامن سے لپٹ کے کہتی ہے، پھوپھی اماں نے بتلایا ہے تو ایک رات کا مہمان رہ گیا۔ ماتم تیرا مقدر ہے، اگر تو حسین کا ہے تو تیرے مقدر میں حسین کا ماتم ہے۔ اس سے بہتر مقدر کوئی نہیں جس میں شبیر کا غم لکھا گیا۔ حسین کے بچے حسین کے ساتھ ساتھ، پھوپھی نے بتلایا تو ایک رات کا مہمان، بابا تیرے سینے پہ سونے کی عادت، رات کا ہی پہرایا، آدھی رات کے وقت بادشاہ حسین کربلا کے صحرا میں چلنا شروع ہوا۔ سامنے دشمن کا لشکر، دشمن کے خیال، حبیب کی آواز نافع، مولا اکیلے جا رہے، تلوار لے پیچھے جا، ادھر سے حملہ نہ کرے۔ نافع پیچھے چلا، لیکن نافع کو یہ تھا کہ کوئی حملہ نہ کر دے، امام کیوں جا رہا ہے؟ جانتے تیرے امام پھیرے میرے امام نے کیا کیا صحرا؟ ایک جگہ نافع کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا حسین بیٹھے، حسین نے مٹی اٹھائی، مٹی اٹھا کے سونگی، پھر چومی، پھر رکھ دی، پھر کبھی حسین ادھر جائے اور یہی کام کرے، کبھی ادھر جائے تو یہی کام کرے۔ دیکھتے دیکھتے سامنے نافع آیا، شبیر دیکھ کے کہتے نافع تو کیا کر رہا ہے یہاں؟ کہتے مولا وہ سامنے لشکر کا دشمن کا لشکر ہے اور مجھے تھا کہ آپ میدان اندر جا رہے کوئی حملہ نہ کرے، میں تلوار لے کے پیچھے حفاظت کی غرض سے آیا، لیکن مولا میں نے بڑی عجیب چیز دیکھی۔ کیا دیکھا؟ کہا مولا آپ جگہ جگہ بیٹھ رہے تھے اور مٹیاں اٹھا رہے تھے اور انہیں چوم رہے تھے، پھر واپس رہے تھے، مولا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا نافع ادھر آ، اس جگہ پہ آئے جہاں مٹی اٹھائی، کہا یہ جگہ دے یہاں میرا قبر مارا جائے، نافع یہاں میرا فگر مارا جائے، جہاں میرے غازی کے ٹکڑے ہو جائیں، یا قاسم بکھرے ہیں۔ مولا وہ ٹیلا دیکھ رہے ہیں؟ جی مولا۔ کہا میرا اس کے ٹیلے کی اوٹ میں میری شہادت ہو۔ وہ چلا، نافع کہاں جا رہا ہے؟ مولا میں اپنی مولا کی شہادت راہ دیکھنے جا رہا ہوں۔ کہا نافع نہ جا، اس وقت ادھر نہ جاؤ۔ مولا کیوں نہ جاؤ؟ کہا اس وقت میری ماں فاطمہ اپنے بالوں کو کھول کر میری شہادت گاہ کو اپنے بالوں سے صاف کر رہے۔ اجرکم الحسین، اجرکم الحسین، اور مولا تمہارا گریہ قبول کرے، جسے رونا مولا تمہارا گریہ قبول کرے۔ کسی کو کیا پتا رات قیامت کی ہے، آخری رات مسافرانی، کل فجرے کی ہو جانا، تقسیر تے نہیں کوئی سید دی، ہویا ویری کل زمانہ۔ شاعر کہتا ہے اس رات نو رج رج کے تک لو، سیدادہ ویڑا وفدہ ہے، بس تھوڑی دیر بہار آنے، انہیں فجرے لٹیا جانا۔ فجر جب ہوئی تھی سب سے پہلے جو گیا ہے نا میدان وہ جناب ہور کا بیٹا علی ابن ہور گئے، اور ہور آیا تھا معافی لینے کے لیے، مولا میرا جرم معافی کے قابل ہے۔ حسین ماتھا چون کے کہتے اسی سے نے معاف کر دیا جب تو نے ماں زہرا کا حیا کیا۔ کہتے مولا میں اپنے آپ کو مجرم ہی سمجھتا رہوں گا جب تک وہ بی بی
بھی مجھے معاف نہ کرے کہ جب میں نے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا اس کے رونے کی آواز مامل سے آ رہی تھی، یا جناب فضا کی آواز آئی اور علی کی بیٹی سلام کہتی۔ کوئی ہے جسے یہ جملہ سمجھ میں؟ بی بی رو کے کہتی ہے، اس سے کہے بھائی وہ سب آیا ہے جب علی کی بیٹی غریب ہو گئی، مولا سب سے پہلے میدان میں ہمیں بھیجے تھے، بیٹا گیا جناب ہور کا، اور جناب ہور کے بیٹے نے بڑی جنگ کی، بڑا دلیر تھا۔ ایک وقت آیا زین چھٹی آواز آئی، بابا میری مدد کو آ جا۔ بابا مجھ سے زین چھوٹ گئی، ہور نے بڑی تیزی کی، لیکن ہور کے پہنچنے سے پہلے ہور نے منظر بڑا عجیب دیکھا کہ حسین کی آغوش میں ہور کے بچے کا سر تھا، ہاتھ باندھ کے کہتے مولا اتنی کریمی، یہ نوکر کے بچے کا سر اپنی گود میں رکھا ہے، کہا کریمی تو ہے، کہا مولا مجھے دیجئے میں اٹھاتا ہوں، کہا ہور تو میرے نانا کی شریعت سے واقف نہیں ہے، میرے نانا کی شریعت کہتی ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھائے، تو نہ اٹھا، مجھے اٹھانے دے، میں نے جو سارا دن لاش سے اٹھانی ہے، تو نہ اٹھا۔ ہور پیچھے چلا، شبیر ہور کے بچے کا لاشا اٹھا کے لائے، اور یہ تھی صبح عاشور جب حسین بوڑھے باپ کو لاشا بیٹے کا نہیں اٹھانے دے رہا، اور وہ تھی ڈھلتی ہوئی شام، وہ تھی ڈھلتی ہوئی شام، جو بندہ سمجھ گیا ہے بوڑھا باپ تھا اور آوازیں دے کے کہہ رہا تھا آؤ مجھ سے اکبر نہیں اٹھایا جاتا، آؤ مجھ سے اکبر نہیں اٹھایا جاتا۔ جس کا ذہن تیار ہوا نا، میں آج بس آ گیا میں منزل کے قریب، آج کی رات اگر اس سے یاد نہ کریں جو حسین سے پچھڑی ہوئی تھی، وہ جو مدینے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حسین نے تالا لگایا بیٹی کو چھوڑا آ گیا، 8 میل دور ہے ایک چوراہا جسے مجمع الطرائق کہتے ہیں، جہاں سے سارے ملکوں کو قافلے جاتے ہیں، اللہ جانے کتنی دفعہ گیا ہے حویلی، آخری دفعہ جب پتہ نہیں یہاں سے مڑ کے ابھی رات جانا، حسین کی آواز ہے عباس ذرا قافلے کو چکر دے، پیرا دے، مولا کیا ہوا؟ کہ میں آخری دفعہ سورہ سے ملا، چاند حرم کا طلوع ہوا، نانی ام سلمہ کے پاس آ کہتی نانی کاغذ قلم ملے گا؟ کیا کرے گی؟ نانی خط لکھنا ہے۔ کس کو؟ بابا کو۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہے اچھا تو لکھ تو لے گی، پہنچائے گا کون؟ کہتی ہے وہ مجمع الطرائق 8 میل دور ہے، وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گی، تو قافلہ گزرتا ہوگا اسے کہوں گی میں حسین کی بیٹی ہوں، میرا خط بابے تک لے گا، کوئی تو ترس کرے گا۔ اچھا خط لکھا، خط میں سلام لکھے، بابا کو سلام، اکبر کو سلام، اصغر کو پیار خط لکھا، فجر پڑی، تارے کھڑے تھے، بی بی جھرمٹ میں تطہیر والی چادر لے کے کنیزوں کے گرد کنیزوں نے گھیرا باندھا، آ کے بیٹھ گئے، 8 میل پیدل مجمع الطرائق، سارا دن بیٹھی رہی، کوئی قافلہ نہیں گزرا، پھر دوسرے دن، پھر سورج ڈوبا، پھر قافلہ نہیں گزرا، پھر تیسرے دن، آج کے دن کا سورج ڈوب رہا تھا، کنیزوں نے کہا اللہ جانے مقدر میں نہیں ہے کہ تیرا خط بابا تک جائے، لیکن جو تیری حالت ہے نا اس حالت کو دیکھ، ہم تمہیں کل نہیں آنے دیں گے آقا دادی، جب کہا نا ہم نہیں آنے دیں گے، پیروں کے تلوے دکھا کے کہتی ہے یہ زخم دے کے بتاؤ میں آنے کے قابل رہ گئی ہوں۔ ابھی واپسی کا ارادہ کیا یا ایک ناکا سوار کو دیکھا، ناکا سوار آ رہا تھا، ایک کنیزے کا بی بی وہ ایک ناکا سوار آ رہا، اگر کہو تو پوچھو دھیمے لہجے میں کہتی ہے اگر رکتا ہے تو روک لے، اس نے کنیز نے روکا، ناکا سوار رکا، بس ایک آدھا جملہ اور اس کے بعد آپ جناب علی اکبر کی اذان سنیں گے، لیکن اس اذان میں حصہ ہے اس لیے کہ یہ اذان جناب علی اکبر کی خواہش ہے کہ بابا میں دوں گا تو میری بہن بھی سنیں گی، میں نے تذکرہ اس کو شروع کیا۔ ناکا سوار کو کنیز نے کہا
عربی بھائی کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا عراق. اسے فوراً آ کے کہا بی بی عراق جا رہا ہے. آگے سے بی بی کی آواز اسے بتاتی کیوں نہیں جو کنیزوں کے چھرمٹ میں وہ حسین کی بیٹی ہے. حسین کا نام ہے اللہ کا سوار زمین پہ گر. میں کائنات کے پردے قربان کروں حسین کی بیٹی کی جوتی پر. یہ اس عراق میں کیوں بیٹھی؟ کہا عربی یہ خط پہنچانا ہے اگر تم عراق لے جائے. کہا بیٹی حسین بھی کہے میں نے نہ بھی جانا ہو میں خط لے جاؤں گا. خط لے کے اس نے کہا ایسے نہیں دینا خط. کہا پھر کہا جب تو کربلا پہنچے گا جو کالے رنگ کے تھوڑے خیام ہوں گے میرے بابا کے ہوں گے. میرے بابا کی نشانی یہ ہے کہ دائیں عباس ہوگا جسے لوگ کمرے بنی ہاشم کہتے ہیں. بائیں علی اکبر ہوگا جو چڑھتی جوانی والا. پہلے جا کے میرے بابا کے ہاتھوں پہ بوسہ دینا پھر پیروں پہ کہنا کہ بیٹی کا بوسہ. پھر میرے چاچا کو سلام کرنا اس کے ہاتھ چومنا پھر میرے بھائی کے ہاتھ چومنا. ناکا سوار نے خط لیا. ناکا سوار خط لے کے کربلا چلا گیا. اب جس بندے کو شک ہے علماء لکھتے ہیں یہ بشر نہیں نوری ملک تھا. اس لیے کہ جب پہنچا ہے نا جتنا رش تھا کربلا میں بشر کی تو طاقت ہی نہیں کہ وہ آئے حسین تک پہنچے. ملک آئے نہیں رب نہ توڑ دیا. امام حسین کا واسطہ 1 منٹ مجھے دے دو بس. اس کے بعد میں ممبر سے اتر جاؤں گا. آپ کی بھر کے اذان سنی ماتم کرنا زنجیر زنی کرنا. لیکن بی بی سغرا کا حصہ لیتے آیا. نوری ملک تھا وہ آ گیا کربلا میں. آتے ہی اس نے حسین کو سلام کیا. سلام کر کے کہتا ہے سلام کر کے کہتا ہے مجھے حسین سے ملنا. قبضہ ذوالفقار سے پیشانی اٹھائی. کون ہے اس وقت مجھے سلام کرنے والا؟ سلام کا نام ہے سفیر سے کہتے تو کون ہے؟ کہ تیری بیٹی کا قاسم. بیٹی کا نام ہے کہتے حسبی اللہ میری بیٹی کو خیر تو ہے. کہتے بس اس نے خط دیا تھا. پہلے ہاتھ چومے پھر پاؤں چومے اس کے بعد دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا پھر وہ قاصد رش کر گیا. شبیر نے اپنے آپ دامن کی ہوا دے دے گا بچے تو میرے مارے گئے. اللہ راسی تو میں ہوں پردیسی تو میں ہوں. تجھے کیا ہوا تو کیوں بیہوش ہو گیا ہے؟ دیکھے کہتے اس نے کہا تھا کہ تیرے دائیں عباس ہوگا تیرے بائیں اکبر ہوگا لیکن نہ تیرے دائیں عباس ہے نہ بائیں اکبر ہے. جب کہا نہ دائیں عباس نہیں قاسم کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑ کے دریا کی طرح شبیر کی آواز آئی عباس عباس دے. سغرا کا سلام آیا. عباس سغرا کا خط آیا. عباس سغرا کا سلام آ گیا. علی اکبر
اکبر اللہ اکبر ہے اکبر اللہ اکبر ہے اکبر